شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبا وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم قارون کے بارے میں بات کریں گے، تو وہ تمام ناظرین جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون کا فرعون کے ساتھ رابطہ تھا، اس کا ایجنٹ تھا۔ فرعون جو کام بنی اسرائیلیوں سے لینا چاہتا حاصل کرتا تھا۔ فرعون بڑے بڑے ٹھیکے قارون کے سپورٹ کرتا اور پھر وہ یہ کام معمولی اجرت پر اسرائیلیوں سے کرواتا۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بھی قارون اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہا۔ بظاہر موسیٰ پر ایمان بھی رکھتا تھا، مگر آپ کی قیادت اور نبوت اور رسالت کی وجہ سے حسد کرنے لگا۔ کہنے لگا موسیٰ اور ہارون تو دونوں نبی بن گئے، دنیا آخرت کی قیادت ان دونوں بھائیوں نے سنبھال لی، مگر اتنے مال و دولت کے باوجود میری تو کوئی قدر و منزلت نہ ہوئی۔ ادھر یہ حسد پیدا ہوئی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے کل مال کا 1/4 زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر قارون بھی جل بھن کر کباب ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے یہ دولت اپنے علم و ہنر کے بنا پر حاصل کی ہے، اب یہ میری دولت بھی زکوٰۃ کے نام پر سمیٹنا چاہتا ہے۔ وہ شخص پہلے ہی متکبر تھا، مال و دولت کو جاتا دیکھا تو غصے میں بگڑ گیا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی دولت مندی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابی اٹھانے سے بوجھل ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کے خزانوں کی الماریاں اور صندوقوں وغیرہ کی چابیاں اس قدر تھیں کہ بہت سے لوگ مل کر بھی اسے بامشکل اٹھا پاتے تھے۔ قارون کی ٹھاٹ بھاٹ اور اس کے چال چلن اور غرور و تکبر کو دیکھ کر کی قوم نے اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اس مال و دولت پر اتنا مت اتراؤ، اس عارضی مال کی وجہ سے نہ تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو اور نہ ہی اس پر خوش ہو، ایسا کرنا حرام ہے۔ ضد اور حسد کو چھوڑ دو، موسیٰ کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جانے کے بجائے جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، مال و دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرو، تمام حقوق ادا کرو۔ قوم نے قارون کو ایک اور نصیحت بھی کی، تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہیں مال و دولت دے کر تم پر احسان کیا۔ قوم نے یہ بھی کہا کہ زمین میں فساد مت تلاش کرو۔ قوم کی اس نصیحت کے جواب میں قارون کہنے لگا کہ یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ہے، میں اہل علم ہوں، ہنرمند ہوں، میں نے یہ دولت اپنی عقل و حکمت کی وجہ سے کمائی ہے، اس میں کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شخص مال و دولت، قوت اور جتھے پر غور کر رہا ہے، حالانکہ اس کو اتنا علم نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے طاقت میں بھی زیادہ تھی اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ قارون تو ایک عام پبلک کا آدمی ہے، کسی سلطنت کا مالک بھی نہیں، مخص مال و دولت پر اترا رہا ہے۔ ہم نے تو آج سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، مصریوں جیسی بڑی بڑی مہذب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ بلا شبہ قارون کی نسبت ہر لحاظ سے طاقتور تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، اس کے پاس فوجیں تھی، دنیا کی ہر چیز میسر تھی، مگر جب انہوں نے سرکشی کی، غرور و تکبر کیا تو ہم نے اسے صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا۔ قارون کا بھی یہی حال ہوگا۔ مقتلہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔